إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 129 ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 34ویں آیت کریمہ کا آخری حصہ ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. پچھلی 5 نشستوں میں ہم نے اس آیت کریمہ سے متعلق کافی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کی اس نشست میں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ میں جو المخبتین جو کلمہ ہے، اس سے متعلق اس کا لغوی معنی اور پھر یہاں پر اس کا کیا مرادی معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. احمد ابن فارس رحمہ اللہ نے اپنی معجم مقایس اللغہ، اس میں آپ نے خبطہ یعنی الخاء والباء والتاء، اس کا معنی بتاتے ہوئے کہا کہ یدل علی خشوع، یہ آپ نے کہا کہ بنیادی طور پر اس کا ایک ہی معنی ہے. کہا کہ اصلها واحد، اس کلمے کا بنیادی معنی ایک ہی ہے اور یہ خشوع پر دلالت کرتا ہے. اخبط یخبط اخباتا، اخبط للہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ التواضع للہ، یعنی تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یعنی اللہ کے سپرد کر دینا. دراصل یہ عربی زبان میں الخبط سے مشتق ہے. الخبط کہتے ہیں اس زمین کو جو کہ ڈھلوان زمین ہے، جو نشیب میں جاتی ہے اور بالکل ملائم اور نرم زمین ہے، اور ایسی زمین کو بھی کہتے ہیں کہ المفازہ التی لا نبات فیہا، یعنی ایسی جو زمین ہوتی ہے جنگلاتی زمین وغیرہ جس میں کوئی پودے وغیرہ نہ ہوں، کوئی مطلب کوئی درخت وغیرہ نہ ہوں، ایسی جو ریتیلی زمین جو ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہیں، جو ڈھلوان کی طرف ہو اور بالکل ملائم ہو، نرم ہو. وہیں سے یہ معنی مراد لیا گیا کہ جو ہے اس سے المتواضع انسان، المتواضع الرجل المتواضع، متواضع انسان مراد ہے، جس نے اپنے آپ کو نرم کر دیا ہو، اپنے آپ کو جھکا دیا ہو، یعنی اللہ کی باتوں کے سامنے اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو سپر کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی طرف سے جو ممنوعات ہیں اس کو جو ہے اس نے قبول کر لیا ہو کسی طور پر بھی. یہ ہے المخبت یعنی المتواضع. قرآن مجید میں اس آپ دیکھو کہ متکبرین کا بھی ذکر ہے اور المخبتین کا بھی ذکر ہے. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمن میں آپ دیکھو فرعون سے متعلق کہا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. اسی کے سیاق میں بات آئی ہے فرعون کا ذکر ہوتے ہوئے کہ اس کی طبیعت یا اس کا جو انداز یا اس کی جو ذہنیت، اس کا جو کردار رہا ہے متکبرانہ، یعنی اللہ رب العالمین کی بات آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے اللہ کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، اور یہ اس سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے اوپر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فائق رکھتا ہے. تو یہ متکبر ہے، اور یہ ایک مومن ہے المخبتین، جو اللہ رب العالمین ان سے جو کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں. المتواضعین، آپ دیکھو کہ سلف صالحین سے المخبتین کا جو معنی ہمیں ملتا ہے، مثلا محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عناء القرآن، اور اسی طرح سے عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن العظیم، یعنی تفسیر ابن ابی حاتم الرازی سے معروف ہے.
اور ابھی قریب قریب کی جو تفسیر آئی ہے موسوعہ ہے، موسوعۃ تفسیر المأثور، اس میں تقریباً جو ہے یہ کلمات یا معانی نقل کیے گئے ہیں جو عام طور پر مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ مثلا صحابہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور تابعین میں قتادہ بن دعامہ السدوسی جو آپ کے تلمیذ ہیں، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ قتادہ بن دعامہ السدوسی کا نام آتا ہے، اور ساتھ میں الضحاک بن مزاحم کا نام، جنہوں نے کہا کہ المخبتین یعنی المتواضعین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ المطمئنین، المصلین، المطمئنین، یہ دراصل اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک آیت ذکر کروں گا انشاءاللہ، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے اس کا معنی جو آپ نے بتایا امام مجاہد رحمہ اللہ نے۔ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ الخاشعین، الخائفین، تقریباً یہ سارے معنی اس میں داخل ہیں، تو یہ المتواضعین کا معنی ہوا جو سلف صالحین سے ہمیں بات ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اس معنی کی بہت آیات ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ ہود کی بالکل آغاز میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ قرآن مجید میں اس طرح کی آیات بہت ہیں، کیسی؟ یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ لیکن یہاں پر دیکھیے ایمان اور عمل صالح کا ذکر کرنے کے بعد ایک شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی توفیق سے عمل صالح انجام دیتا ہے، تو یہ کیوں کر ہوتا ہے؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یعنی پل پل وہ اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان لانے کے لیے کہتے تو ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین جو بات کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی جس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اپنی طاقت کے بقدر اسے انجام دیتے ہیں، تو وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تو یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی گویا کہ یہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے لیے خشوع اختیار کرنا، اخبات والی جو بات ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بالخصوص اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج ہی میں، اب ہم جو آیت کریمہ ابھی 34 آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کا اختتام ہے، تقریباً ایک 15 آیتوں کی بعد والی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اسی صورت میں تقریباً 15 16 17 آیتوں کے بعد دیکھ لیجیے، آیت نمبر بالضبط مجھے یاد نہیں ہے، آیت نمبر کی بات کر رہا ہوں۔ آیت کریمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اللہ کے رسول پر وحی نازل کی ہیں، جو اللہ کے رسول کو شریعت دے کر کے بھیجے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو شریعت دے کر کے بھیجے ہیں یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، یعنی اہل علم کو سبقت کرنا چاہیے۔ اہل علم جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب میں سے بھی جن کو علم سے نوازا ہے، تو کہا کہ جو ہے وہ اس میں سبقت کریں، وہ اس میں دوسروں کے لیے نمونہ بنیں، عذاب بھی دگنا ہوگا ان کا ورنہ، تو پھر ان کے لیے نیکیاں بھی جو دگنی ہو جائیں گی۔ تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے کر کے آئیں، اور کہا کہ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یعنی اندرون جو ہے وہ بدل جانا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ نے کہا تو اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر کے آئیں۔ یہ بڑی اہم صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتائی۔ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ہم نے سورۃ الحج کی تفسیر کا جب آغاز کیا تھا، 10-15 نشستوں کے بعد ہم نے تفصیلی طور پر ان کا کچھ ترجمہ حیات آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کی طرح کے ہم معنی ہے جو سورۃ الرعد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت کریمہ سے متعلق جو آخری حصہ ہے کہ وبشر المخبتین، ایک ایمان افروز بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ابو حیان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں کہی ہے۔ ابو حیان الاندلسی رحمہ اللہ 745 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ قرآن مجید کا جو اعجازی پہلو ہے اس پر آپ نے بہت کام کیا ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، تو لغت عرب کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کا جو اسالیب، اس کی جو اعجازی پہلو ہے، اس پر جو خاصی گفتگو کرتے ہیں۔ ابو حیان رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی آیت کریمہ جو ہوتی ہے، میں آپ کو عام بات بتا رہا ہوں، آیت کریمہ کا جو اختتام ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ہوتا ہے، تو
ان اسماء حسنہ کا اس آیت کریمہ میں جو پیغام ہے، کیا مناسبت ہے، اہل علم اس پر یعنی روشنی ڈالتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو نام ہوتے ہیں، تو ہر دو نام کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور پھر جو ہے یعنی ان دو میں سے ہر ایک نام کا اس آیت کریمہ کے پیغام سے کیا تعلق ہے، اس پر اہل علم جو ہے کافی لکھتے ہیں۔ ساتھ میں عام جو قرآن مجید کے آیات ہیں، اس میں آیت کریمہ کا پیغام اور آیت کریمہ کا اختتام میں کبھی مناسبت ظاہر ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، لیکن کبھی کبھار جو ہے اس کی مناسبت ظاہر نہیں ہوتی ہے، مطلب غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی گئی ہے، یا اس سے پہلے والی جو آیات ہیں جس میں حج سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، اختتام دیکھو اللہ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یعنی مخبتین کو خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ یا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کے بجائے المخبتین کا جو لفظ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، کتنا ذو معنی ہے، دیکھیں کس قدر اس کے اندر معنویت ہے۔ دیکھیں ابو حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں المخبتین یعنی المتواضعین للہ، جو اللہ رب العالمین کے سامنے متواضع اپنی شخصیت کو متواضع بناتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اللہ کی باتوں کی مطلب اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں اللہ کی باتوں کے لیے۔ تو حج کا اگر معاملہ اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ دیکھو ایک حاجی اپنا جو عام لباس ہوتا ہے، عادی جو لباس ہے، دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے مقامی اعتبار سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے جو لباس پہنتے ہیں، ان لباس کو جو ہے وہ اللہ نے کہا کہ اتارو تو نکال دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں۔ دو چادریں پہننے کے لیے کہا گیا، احرام کے دو چادریں پہن لیتے ہیں، بغیر سلی ہوئی دو چادریں، اللہ کے کہنے کے اعتبار سے وہ پہن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول کو جو شریعت نازل فرمائی ہے، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھو سر کھلا رکھنا چاہیے، اور سر کھلا رکھنا چاہیے، اور جو ہے ایسے مقامات پر جانا چاہیے جہاں پر عام طور پر انسان جو ہے جو عام زندگی میں ڈھلا ہوا ہے، جو مألوف ہے، اس زندگی میں جو اسے جو پسندیدہ ہے، مانوس ہے، بالکل ایک دیگر گون زندگی، یعنی آپ کو مینا جانا پڑتا ہے 8 ذوالحجہ کو، پھر آپ کو جو ہے مطلب عرفات جانا پڑتا ہے، وہاں سے آپ مزدلفہ کے رات گزار رہے ہیں، آپ جو ہے پھر مینا جا رہے ہیں، متعدد امور انجام دے رہے ہیں، پھر آپ جو ہے مطلب جو حج کے جو ارکان اس کے واجبات ہیں، مجھے وہ تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے، جگہوں میں کا انتقال بتانا مقصود ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھار اس میں کچھ ایسے امور ہیں جسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، کوئی بولے کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، یہاں کیوں جا رہے ہیں، ادھر کیا جا رہے ہیں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہننے کے لیے کہا پہن لے رہے ہیں، جیسے رہنے کے لیے کہا رہ رہے ہیں، اپنی بیوی سے جو ہے ایک مخصوص انداز کے علیحدگی اختیار کرنی ہے کر لے رہے ہیں، اور پھر کتنی بڑی بڑی قربانی، مالی قربانی اور انفاق کے طور پر خرچ کر رہے ہیں، اور اپنے وطن کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور پھر جو ہے کس علاقے میں رہ رہے ہیں اور کہاں کہاں جا رہے ہیں، جس طرح سے جو کچھ مطالبہ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مومن بندہ ویسے کرتے جاتے رہتا ہے۔ کتنا تواضع ہے اس کے اندر، یعنی ایسا کیوں، یہ میرے اوپر ضروری کیوں، اور جو ہے میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں اس کو مانتا نہیں ہوں، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے حج کے امور میں ایسے اعمال انجام دینے کے لیے کہے ہیں جو ظاہر میں انسان کو جو ہے مطلب غیر معلوف ہے، ایک طرح سے اس سے وہ ڈھلا ہوا نہیں ہے، بالکل نئی زندگی ہے، اور نیا ماحول ہے، نئے انداز کی چیزیں ہیں، خلاف طبیعت معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور پھر ان سب کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزوں کو وہ مطلب یعنی خرچ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، مطلب قربانی کی جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی التضحیہ جسے کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جو ہے مطلب بہت سارے مشقت اور محنتوں اور جو مشکلات کا وہ سامنا کرتا ہے، تھکاتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے، اور اسے عاجزی کی انتہا تک اپنی شخصیت کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے کہا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، یعنی یہ سارے اعمال بتانے کے بعد دیکھیں مناسبت، دیکھیں اختتام دیکھیں جس کلمے سے ہو رہا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کے بجائے، محسنین کے بجائے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مناسبت بتایا انہوں نے ابو حیان نے رحمہ اللہ۔ اب دیکھیے المخبتین کا ایک معنی ہم نے جو ہے پچھلی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے قاضی ابو حیان رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ جو ہے یعنی وبشر المخبتین، کہا کہ المخبتین کا معنی یہ ہے، کہا کہ احسن ما فسر بما بعدہ، یعنی المخبتین کا سب سے بہتر معنی وہ ہے، اس کی تفسیر وہ ہے جو آنے والی آیت کریمہ ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ انشاءاللہ جب آنے والی آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہم ذکر کریں گے تب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا
کہ اہل علم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کچھ کہا ہے. یعنی المخبتین کا جہاں پچھلی آیتوں سے تعلق ہے وہیں پر آنے والی آیتوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اور وہ وہاں پر بھی اس کا اثر دکھائی دے گا آپ کو. میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. وبشر المخبتین، یہاں تک جو ہے اس آیت کریمہ سے متعلق جو تفسیری معلومات تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. ایک بات ہے مجھے جو فی الحال اس نشست میں ذکر کرنی ہے وہ یہ کہ وبشر المخبتین، المخبتین کون ہیں؟ المخبتین سے متعلق ایک ہمیں اثر ملتا ہے، ایک روایت ملتی ہے جو یعنی جن اصحاب علم نے، جن مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیری معلومات کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور خوب پھیلا کر کے بیان کیا ہے، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک اثر بھی لے کر آتے ہیں. لیکن وہ اثر جو ہے، وہ روایت جو ہے ضعیف ہے. بس اس کی نشاندہی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. موسوعۃ تفسیر الماثور میں بھی جو ہے یہ روایت مذکور ہے. بس متنبہ رہیں ایک طالب علم کو کہ جو ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یا المخبتین کی تفسیر میں کوئی اس اثر کو ذکر کر دے تو متنبہ رہنا چاہیے کہ اس لیے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے. یہ روایت سے متعلق کیا بات ہے کہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ حافظ الکوفہ، آپ کی جو المصنف ہے، میں سمجھتا ہوں جو ویڈیو میں شاید پیچھے نظر آ رہی ہوگی میری، المصنف کی جو بالکل اواخر میں ایک کتاب ہے، کتاب الزہد، کافی طویل کتاب ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں، اقوال ہیں زہد سے متعلق، پھر جو خلفائے اربعہ، پھر اس کے بعد دیگر صحابہ اور اصحاب علم کی تو ایک لمبی فہرست ہے تابعین، تابعین میں، جنہوں نے یعنی الزہد سے متعلق ان کے جو اقوال ہیں اسے آپ نے ایک عالم دین کا نام لے کر کے جو ہے انہی پر باب قائم کی ہیں. ایک باب مستقل آپ نے قائم کیا ہے کہ باب کلام اکرمہ رحمہ اللہ سے متعلق بھی آپ نے کچھ کلام نقل کیے ہیں. اسی ضمن میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں کہ ابو بکر ابن شیبہ رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں عفان ابن مسلم البصری معروف، مجھے سند سے متعلق کلام نہیں کرنے، روات سے متعلق جو ہے تفصیل نہیں بتانی ہے، بس اس سند میں جس راوی سے متعلق کلام ہے، کہاں جو ہے اس کا اثر پڑ رہا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ امام ابو بکر بن شیبہ رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں عفان ابن مسلم، ان کے جو استاذ ہیں معروف عالم دین، عظیم المرتبہ شخصیت بصرہ کی اور علم الرجال میں ایک بڑا مقام، عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ، اور وہ اپنے استاذ عبد الواحد ابن زیاد کے جو استاذ ہیں، یہ جو ہے مطلب اس کو ذہن نشین کر لے، جو نام ابھی میں لینے جا رہا ہوں وہیں سے جو ہے مطلب کلام شروع ہوتا ہے اس روایت پر. عبد الواحد ابن زیاد کے جو استاذ ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ابن الربیع ابن خثیم، عبداللہ ابن الربیع ابن خثیم، یہ ان کا نام ہے. عبداللہ ابن الربیع ابن خثیم یہ روایت کرتے ہیں ابو عبیدہ سے. ابو عبیدہ کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں. اب غور طلب بات کیا ہے، یہ جو ابو عبیدہ ہیں، ابو عبیدہ ایک واقعہ سناتے ہیں. کس کو؟ عبداللہ بن ربیع بن خثیم کو سناتے ہیں ایک واقعہ. اور واقعہ کس کا ہے؟ ان دونوں کے والد کا ہے. یعنی ابو عبیدہ کے والد ہیں عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ بن ربیع بن خثیم کے والد ہیں ربیع بن خثیم. تو گویا کہ دو فرزندان ملے ہوئے ہیں اور دونوں اپنے اپنے والد کا قصہ جو ہے سنا رہے ہیں. یہ بات ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں ابو عبیدہ، جن کا نام جو ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں عامر ملتا ہے، لیکن اسم ہو کنیت ہو والی بات ہے، یعنی ان کا نام، ان کی کنیت ایک ہی ہے. ابو عبیدہ جو ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرزند، وہ ان کو سنا رہے ہیں واقعہ. کس کو؟ الربیع ابن خثیم کے فرزند کو، عبداللہ ابن ربیع ابن خثیم کو. کیا واقعہ سناتے ہیں کہ آپ کے والد میرے والد کے گھر آتے. مطلب یہ تھا کہ دونوں میں اتنا علاقہ تھا، اتنا مضبوط علاقہ تھا، تعلقات اتنے قوی تھے کہ ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کے لیے اجازت والی بات نہیں تھی. بہت ہی طرح سے جو ہے مطلب یعنی گھل مل گئے تھے دونوں آپس کے جو تعلقات تھے. ایک مرتبہ یہ ان کے گھر آئے، ربیع بن خثیم عبداللہ بن مسعود کے گھر آئے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے معاملات سے جو ان کے ساتھ تھے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رآک احبک. کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا نہیں اگر اللہ کے رسول. کہا کہ ان سے کہہ رہے، کن سے؟ ربیع بن خثیم سے. کہا کہ یا ابا یزید، ابو یزید ان کی کنیت تھی. کہا کہ یا ابا یزید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو رآک احبک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو دیکھ لیتے تو آپ سے محبت کرتے، آپ کو چاہتے، آپ کو پسند کرتے. اس کے بعد کہا کہ وَمَا رَأَيْتُكَ إِلَّا ذَكَرْتُ الْمُخْبِتِينَ. میں نے جب کبھی بھی آپ کو دیکھتا ہوں، میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے تو مجھے وہ قرآن مجید کو جو آیت ہے نا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، المخبتین مجھے یاد آ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ المخبتین میں سے آپ بھی ہیں، آپ المخبتین میں سے ہیں.
تو اللہ کے رسول آپ کو دیکھتے تو آپ کو پسند کرتے. آپ دیکھیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں یا سیر اعلام النبلاء میں یہ جو صاحب الربیع بن خثیم، ان سے متعلق تفصیلی باتیں مل جائیں گی آپ کو، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا ورع اور ان کی دیگر جو امور ہیں سب مل جائیں گے آپ کو. بہرحال ان کی شخصیت اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو روایت کی اگر بات کرتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کا ان کو یہ کہنا، تو یہ روایت کس حد تک درست ہے، اس سلسلے میں مصنف ابن ابی شیبہ جو آپ کے پیچھے میرے پیچھے رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے جو محقق ہیں اور مملکت عربیہ کے جو ہے عظیم عالم دین اور بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے آپ کا شیخ سعد الشثری، کافی کتابوں کے مصنف، آپ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی دو علتیں بتائے ہیں. ایک علت آپ نے یہ بتائی ہے کہ یہ روایت منقطع ہے. یہ بات مسلم ہے کہ یہ روایت منقطع ہے. پہلے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ایک انہوں نے دوسری بھی علت بتائی ہے، دوسری علت پر جب بتاؤں گا تب میں آپ کو گفتگو کروں گا انشاءاللہ. پہلی علت جو آپ نے بتائی ہے کہ یہ روایت منقطع ہے، ہاں یہ روایت منقطع ہے. آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر میں مستقل یہ پوری سند ہی ذکر کی ہے کہ عبد الواحد ابن زیاد عن عبداللہ بن ربیع بن خثیم عن ابی عبیدہ، کہا کہ مرسل، کہا کہ یہ روایت مرسل ہے. عن ابی عبیدہ عن ابیہ، گویا کہ عبد الواحد ابن زیاد وہ عبداللہ بن ربیع بن خثیم سے اور وہ ابو عبیدہ سے اور وہ ان کے والد عبداللہ بن مسعود سے، کہا کہ یہ روایت مرسل ہے انقطاع ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ ابو عبیدہ نے ان کے والد سے کچھ نہیں سنا ہے، یعنی لم یسمع من ابیہ شیئا. حالانکہ یہ جو ابو عبیدہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں، جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا 32 ہجری کو، اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی. صرف 7 سال کی عمر ہونا یہ مقصود نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے والد سے نہیں سنا ہے، مطلب ثابت نہیں ہے کہ ان کے والد سے انہوں نے کچھ سنا ہے، بلکہ اعتراف بھی ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں ان کا جو اقرار بھی ہے کہ جو ہے آپ نے اقرار کیا تھا کہ جو ہے میں نے میرے والد سے کچھ نہیں سنا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی اور حافظ ابن حبان رحمہم اللہ اجمعین نے یعنی اس کی نفی کی ہے کہ انہوں نے ان کے والد سے کچھ نہیں سنا ہے. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال حافظ مزی کی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تہذیب و تہذیب ہے، اس میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور اس اعتبار سے چونکہ یہ روایت منقطع ہے تو یہ روایت ضعیف ہے. یہاں تک اسی سے بات ختم ہو جاتی ہے، یہ کفایت کر جاتی ہے اس کے ذوف کے لئے کہ اس روایت میں انقطاع ہے، یہی کافی ہے. لیکن شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ نے ایک اور علت بتائی ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن الربیع ابن خثیم، کہا کہ فیہ جہالت، یعنی یہ اس راوی سے متعلق عبداللہ ابن ربیع ابن خثیم، جو الربیع ابن خثیم کے جو فرزند ہیں، ان سے متعلق گویا کہ ایک یعنی ہلکے پھلکے انداز میں اس راوی کو آپ نے مجہول قرار دیا ہے. حالانکہ یعنی فیہ جہالت، اس میں ایک طرح کا تلطف ہے. اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی ان کو ثقہ کہا ہے تقریب التہذیب میں، اور جس بنیاد پر آپ نے ثقہ کہا ہے وہ یہ کہ حافظ مزی رحمہ اللہ نے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا کہ آپ نے اپنے الثقات میں ان کو ذکر کیے ہیں. الثقات میرے پاس ہی موجود ہے، میں نے دیکھا اس میں الحمدللہ. ساتھ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں معرفت الثقات، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، شاملہ میں موجود ہے، اس میں احمد ابن عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ آپ نے کہا کہ کوفی ثقۃ. تو اسی بنیاد پر یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے تقریب التہذیب میں. یہ جو راوی ہیں عبداللہ بن الربیع ابن خثیم، یہ کتب ستہ کے روات میں سے نہیں ہیں، لیکن کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں ان کی جو دیگر کتابوں کو کتب ستہ کے ساتھ جو الحاق کیا گیا، جو ملحق کتابیں ہیں، ان میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے السنن کے ساتھ آپ کی ایک کتاب ہے کتاب القدر، تو اس کتاب کی روات میں سے ہیں. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ روا لہ ابو داؤد فی القدر، یعنی فی کتابہ القدر فقط، ایسے آپ نے لکھا ہے. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو 12 طبقات ہیں اس اعتبار سے 6ویں طبقے کی ہیں، من السادسہ کہا آپ نے، یعنی جو صغار تابعین کی جن روات نے معاصرت کی ہے ان روات میں سے آپ کا جو ہے اس طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں. بہرحال یہ طبقے کی بات ہے، لیکن درجے کی بات کرتے ہیں تو ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ کو ثقہ کہا ہے. تو اس اعتبار سے راوی کی جو مطلب مجہول ہونے کی جو بات ہے وہ بہرحال یعنی مرجو ہے، واللہ اعلم. لیکن روایت فی نفسی ہی ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ سعد الشثری نے کہا، اور اس کی جو پہلی علت آپ نے بتائی کہ علی انقطاع، تو یقیناً یہ روایت منقطع ہے، اس وجہ سے روایت سنداً ضعیف ہے. اس سند سے متعلق اس نشست سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے کہ جو آیت کریمہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، آیت نمبر 34،
اس کا آغاز دیکھو اللہ نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، حرف الواو سے اس آیت کریمہ کا آغاز ہوا ہے۔ یہی آیت کریمہ، اس سے ملتی جلتی آیت کریمہ اس صورت کے اواخر میں بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے مطلب ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم ناسکوہ، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم ناسکوہ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر حرف الواو کے بغیر کہا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم ناسکوہ۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس میں یعنی علم البلاغہ کی جہت سے، علم المعانی میں جو علم الوصل الفصل کی جو بات آتی ہے، اس اعتبار سے ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ چونکہ یعنی یہاں جو پہلی والی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 34، جس کی تفسیر ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، وہاں پر ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بہت سارے حج کے امور بیان کیے گئے ہیں، مناسک الحج کا ذکر ہوا ہے، متعدد جہت سے جو ہے مطلب گفتگو ہوئی ہے، تو یہ ایک بات، یہ ایک بات، یہ ایک بات، تو اس اعتبار سے کہا کہ جو ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ یہاں پر منسک جو قربانی سے متعلق ہے، تو گویا کہ پچھلی آیتوں میں بہت سارے مناسک الحج کے بہت سارے امور بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، تو اس اعتبار سے یہاں پر حرف الواو یعنی یہاں پر جو ہے مطلب عطف، الواو عاطفہ لے کر کے لایا گیا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ہم ناسکوہ، اس سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی ہے، اس کا تعلق جو ہے یعنی مطلب دیگر امور سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے متعلق، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی جو سنت ہے، بندوں سے متعلق جو اس کے نیک اور نافرمان بندے ہیں، اس پر گفتگو ہوتے ہوتے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ آپ کو دین سے متعلق محاربت روا رکھتے ہیں، آپ سے جنگ لڑتے ہیں، آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، کیا حق ہے انہیں جھگڑا کرنے کا؟ اللہ رب العالمین نے پچھلی شریعتیں میں نازل کی، ہر قوم کے لیے عبادت کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا، جو اصولی طریقے ہیں اس سے ہٹ کر کے جو مطلب جس میں اللہ رب العالمین نے بدلتے زمانے کے ساتھ اپنی حکمت بالغہ کے تحت اللہ تعالیٰ نے متعدد قوانین جاری کیے ہیں، تو ہر زمانے کے تعلق سے الگ الگ ہیں، آپ کو بھی ایک شریعت دی گئی ہے، تو آپ سے یہ کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو گویا کہ یہاں پر سرے سے ایک بات کہی جا رہی ہے، یہاں پر جو ہے مطلب ایک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے حرف الواو کے بغیر یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، جبکہ وہاں پر ایک ہی مسئلے سے متعلق متعدد باتیں ہیں، تو اس میں سے ایک بات وہ تھی، تو اس لیے حرف الواو لایا گیا، یہاں پر بات کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں سے سرے سے کلام ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے حرف الواو کے بغیر یہاں پر بات کی جا رہی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ واللہ اعلم۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کر دے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں، اور ہمارے معاون خاص ہمارے اہلیہ کے لیے اور ہمارے فرزند ہود کے لیے اللہ رب العالمین علم نافع عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں مقربین میں سے بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔